फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गिला तो नहीं है, कि यार जो भी फिल्म बनाए एक तो कंटेंट के ऊपर ओवरसाइट रखें. हमारे पास बड़े बड़े अच्छे राइटर्स हैं, उन सब राइटर्स का कंसोर्शियम बनाते और कोई भी फिल्म प्रोडक्शन में जाने से पहले उनको एक दफा स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग करवा लेते. ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਗਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੈਸੇ ਕਰੇ. ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਅਰ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ नहीं ला सकता. 5 साल से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के सिनेमा को उस वक्त तक इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता जब सिंगल स्क्रीन्स आपकी नहीं आएंगी. आई थिंक नापसंद बहुत ज़्यादा तो मैं शायद ना ही कहूँ तो बेहतर. बड़ी तुम फंसा रहे हो वैसे. ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 4 ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ. अब ये थोड़ा सा एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है मुआशरे का. Because everybody is a on TikTok. उन सारे बन गए. अच्छा, very good line. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भाट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग अस एंड सब्सक्राइबिंग अस. इसी तरह हमारा चैनल ये चलता रहता है और इसी तरह हम ये आज के मेहमान अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को लेके आना भी बड़ा मुश्किल होता है. स्पेशली जो आज के हमारे मेहमान हैं वो तो आप कह लें कि दरिंदा, गुंडा, बदमाश और इस तरह की ये चीज़ों में स्क्रीन पे पाए जाते हैं. हालांकि रियल लाइफ में बहुत ही स्वीट है बेचारे, ट्रैफिक पुलिस से भी झगड़ नहीं पाएंगे, इतने ये बेचारे स्वीट है. लेकिन इनका एक पर्सोना है कि यार विलन, नेगेटिव, वो और इनका एक कह लें कि बचपन में कुंभ के मेले में ये शान से गुम हो गए थे, तो इनका जो जर्नी है वो शान भाई के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है. आज इनकी फिल्म अभी आई है जिसका नाम है बुल्ला. अगर आपने देखी, मैंने तो देखी है बाय द वे, अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिए, बिकॉज पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए. अच्छी हो बुरी हो दैट डजंट मैटर, बट इट्स अ पाकिस्तानी फिल्म, सो यू हैव टू गो एंड यू हैव टू सी द फिल्म. तो भाईजान अदनान भट्ट साहब आज हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम द फिल्म बुल्ला. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू, वेरी काइंड इंट्रोडक्शन सर. थैंक यू. मैं गालियाँ नहीं दे सकता, मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ. मैं आई एम टेकिंग दैट एज अ विलन जो आपने बुल्ला में किया, तो उसको तो गालियाँ ही पड़नी चाहिए थी सर. एब्सोल्युटली पढ़ना चाहिए, यही उसका ऑब्जेक्टिव था. अच्छा सर, स्ट्रेट फ्रॉम द हिप पहले स्टार्ट करते हैं. सर बुल्ला, मैं गया हूँ बुल्ला देखने एंड ऑल दैट गया हूँ. मुझे बताएं कि बुल्ला की एडिटिंग किसने की थी? बुल्ला की एडिटिंग एज फार एज आई नो कि इंडियन हमारे एडिटर्स थे, उन्होंने की है. उसको गोली मार दी उसने. बड़े मसले किए हैं उसमें. देखें, आई लव द फिल्म, मैं गया हूँ, मैं उसको कहते सपोर्ट भी किया एंड ऑल दैट, बट आई वाज स्टिल लाइक यार देयर the visual effects could have been much better. The edits could have been much better. The dubbing could have been, जहाँ आप समझते हैं कि यार अच्छा. और ये प्रॉब्लम ज़रार में भी थी. ज़रार भी मैंने बैठ के देखी थी एंड ऑल दैट. मुझे बताएं कि कहाँ आके हम लोग पैसे क्यों रोक लेते हैं, जहाँ हम लोग इतनी लोकेशंस पे जा रहे हैं. और ज़रार वाज शॉट ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है जी, एंड टुक इट्स स्वीट टाइम आल्सो. एब्सोल्युटली. तो यहाँ के फिर क्यों हम लोग कर लेते हैं? अभी मैं स्टोरी पे नहीं आया, अभी तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यहाँ. As an actor and as a producer yourself also, you understand कि भाई film making is all about the final product. यहाँ के क्यों हम लोग अपने पैसे रोक लेते हैं? आई थिंक बर्जी इसका मेन जो एडिटिंग का है, ये सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि पाकिस्तान के हिसाब से कुछ हमारी लिमिटेशंस भी हैं. सर्टनली एवरीथिंग ट्रिकल्स डाउन से मुराद ये है कि जो मार्केट है, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस बजट बनता है. कोई भी मार्केट होगी, आपने उसमें प्रोडक्ट बेचनी है तो आप देखेंगे उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से बजट बनता है. बजट में जब आप कॉन्स्ट्रेंट्स ले आते हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज हैपन. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडी प्रोड्यूसर्स हियर. इंडी प्रोड्यूसर्स से मुराद ये है कि जो लोग वन ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं. या बिकॉज हमारे पास स्टूडियोज तो है नहीं. हम लोग अब व्हेन यू गो इनटू द स्टूडियोज देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. यू नो, वो एक फैक्ट्री चल रही होती है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट फिल्म भी होती है. सो देयर इज ऑब्वियसली डेफिनेटली अ डिफरेंट बजट्स इन्वॉल्व देयर. अच्छा, एडिटिंग इन पर्टिकुलर, टेक्निकल अगर बुनियाद पे हम बात करें किसी भी फिल्म की, मैं ये समझता हूँ कि वो कोई भी फिल्म हो जिसके बारे में बात की जाए टेक्निकली, पाकिस्तान की फिल्म, तो उसमें मेजर इश्यूज आते हैं. बीइंग अ फिल्म क्रिटिक एंड आल्सो फिल्म बीन, आपको भी देखिए, वी आर फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी, तो हम लोग जब देखते हैं कि हाँ यार, और हमें भी पता कि यार अच्छा यहाँ आके ना हम लोग हाथ रोक लेते हैं. जिस तरह हम लोग लोकेशंस पे, गानों पे लगा रहे हैं जी, खर्चे कर रहे हैं, मेन जो टेक्निकल चीज़ है हम उसको इतना लाइट लेते हैं.
اور ویژول افیکٹس از, اور اسپیشلی ایکشن فلم جب آپ کہنے جا رہے ہیں, ایکشن از آل اباؤٹ اسٹنٹس, ویژولس اور ایلیمنٹس اینڈ آل دیٹ. اور جب آپ نے وہ پورٹرے کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ ایک خون کی پچکاری, پان کی پچکاری لگ رہی ہے, تو پھر آپ کہتے ویژول افیکٹس کے بارے میں میرا یوزلی خیال یہ ہے, اور جو میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے, اوبیسلی میں بھی آلموسٹ 8 years old in this industry. So I have seen مطلب lot of different things, product productions. تو میں نے یہ اس کا نا رزلٹ نکالا ہے کہ وی ایف ایکس پاکستان کی فلم میں ہونے نہیں چاہیے. کوشش کریں کہ را شوٹ کریں, اور جتنے کم ماسکنگ کر سکتے ہیں, کلیئرنگ کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. پاکستان کے فلمس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ویژول افیکٹس کو اچھے طریقے سے کنڈکٹ کر سکیں. سر مولا جٹ نے تو کی ہے نا. مولا جٹ نے کی ہے, بٹ مولا جٹ از اے نارملی. مولا جٹ کو آپ ایک جرنل ایگزامپلس کے اندر فٹ ان نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بالکل ہماری بنی ہے, لیکن اس فلم سے سنیما کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس فلم سے بہت اچھی فلم تھی, میری فیوریٹ فلم ہے بائی دا وے. بلال obviously Billy is also a friend, and you know I really like his work. But ایک فلم جو ہے وہ اگر ایک بڑے بجٹ میں بنتی ہے اور وہ 12 سال میں ایک فلم بنتی ہے, اس 12 سال کے بعد اس کا سنیما کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ پرسنلی انڈیویجولی ایک آپ کو ریپوٹیشن دے کے گئی ہے, امیج دے کے گئی ہے بٹ جی, بٹ اس کو نکال دیں اگر سائڈ پہ کر دیں تو آپ ٹرینڈ میں آ جاتے ہیں, جو ایوریج ٹرینڈ ہے. ایوریج ٹرینڈ میں مجھے بتائیں نا کہ آپ وی ایف ایکس یوز کرتے ہی نہیں ہم لوگ. رام کامس جو بنتی ہے اس کے اندر تو ضرورت پڑتی نہیں ہے ہماری. سو ایکشن, میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں, کوشش یہ کی جائے کہ اسپیشل افیکٹس یوز کر لیے جائیں, ایس ایف ایکس جسے ہم بولتے ہیں, وائرز یوز کر لی جائیں, آپ بے شک اور چیزیں یوز کر لیں, لیکن وی ایف ایکس پہ ہاتھ. اچھا, وی ایف ایکس کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ایک تو آپ نے انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, وہ آبویسلی از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سیٹ آف سرکمسٹانسز, وہ ایک پورا ڈفرنٹ کینوس ہے, وہ تو میرے خیال میں ہونا ہی نہیں چاہیے. وائی اٹیمپٹ اس طرح کا جانرا؟ بیکاز دیکھیں, ناٹ دیٹ آئی ایم بینگ ٹو ہارڈ, بٹ آبویسلی بات ہے, شان بھائی از اے لیجنڈ, ٹھیک ہے, جو باڈی آف ورک ان کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر آپ ایک ہی جانرا کر رہے ہیں. یو آر جسٹ ڈوئنگ دیٹ اینگری ینگ مین اینڈ کلنگ پیپل, اینڈ دیٹس بن گوئنگ آن فار دا پاسٹ 5-6 فلمز ناؤ. اینڈ دین یو ٹاک اباؤٹ کہ جی ایکٹر کو ورسٹائل ہونا چاہیے, جبکہ آپ خود ایک جانرا ہی بس کریں, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. سو دین وائی اٹیمپٹ دیٹ جانرا, کہ جب آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور آپ اس کو ایگزیکیوٹ بھی نہیں کر پا رہے. آئی تھنک اس کی پرائمری ریزن ایگزیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. اب یہ جو باتیں ٹیکنیکلی آپ پوچھ رہے ہیں نا بٹ جی, یہ پرہیپس یو بینگ دیئر ان دا انڈسٹری, ورک فار سو لانگ, یو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. نہیں, ایون آڈینس ڈز. سر دیکھیں, میں آڈینس بہت روتھلیس ہے. جب اب پتہ لگ گیا بھائی جان کہ 1500 روپے میں میں نے جا کے فلم دیکھی ہے, تو آئی نیڈ ٹو بی انٹرٹینڈ, وچ از دا ریزن وائی وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا 1500 روپے کے سرکل سے. میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں, 5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سنیما کو اس وقت تک اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا جب سنگل اسکرینز آپ کی نہیں آئیں گی. کیونکہ جو ہماری 1500, 2500, 3000 کی آڈینس ہے, نو ڈس رسپیکٹ ٹو دم اینڈ نو اوفینس ٹو دم, میرے اپنے دوست یار ہیں, their standards of critique is completely unreal and unfair. And ask me why. Because, you know, their standards, they compare the product with the Amazon and multiple millions ke projects se, which is to start with is a very, you know, out of the audience یہ لگے. دیکھیں ہمارے اصل میں ہوا کیا. میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں کاٹنے کی. میں گیا ہوں کیپٹل سنیماز میں, جی, یہ جو ہمارے سنگل اسکرین ہے, پھر اس کے بعد میں کال سنگل اسکرین پہ گیا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ ان لوگوں نے اس فلم کو ایسے انجوائے کیا ہے کہ مطلب جیسے کہ مطلب آپ کو پتہ سنگل اسکرین سنیما میں بیٹھنے دیکھنے کا ان کو کوئی یہ چیز نہیں, اور انٹریکشن ہوئی اور سب کچھ ہوا. عوامی سنیما جو آپ, عوامی سنیما, بالکل. اب عوامی سنیما میں جب چلے جاتے ہیں نا تو یہ چیزیں اس میں سے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بائی دا وے کسی بھی حالت میں یا صورت میں یہ اس کے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ تو ہم بیٹھتے ہیں جب آپس میں ٹیم, تو پتہ نہیں 10,000 چیزیں باتیں کرتے ہیں ہم لوگ, تو اوبویسلی وہ ہے وہاں پہ, وہ چیزیں ہیں, بٹ ان کو ہائی لائٹ کرنا صرف کچھ سیکٹ آف دا پبلک اینڈ آڈینس کا مجھے لگتا ہے انفیئر ہے, بیکاز وہ اس کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. چلے میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے کہ بھائی ہمارے پاس سنگل اسکرین ہونی چاہیے. اب میں نے فلم دیکھی کہ جی فلڈ آیا, فلڈ میں ایک لڑکی آ گئی, انڈیا دی گئی کڑی. ایک تو انڈیا والے فیکٹر سے ابھی اب تک ہم لوگ نہیں نکلے, اسپیشلی تو مطلب نہیں ہوتا کہ چلے وہ بھی نہیں نکلتے, وہ بھی ہر طرف دھرندر وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں آل دیٹ, مگر ادھر دی کڑی ادھر آئی, ہوں ایسی واپس نہیں کرنی, ہوں اگر کڑی ایسی واپس کرتی ویاہ کر کے واپس جائے گی. دیکھیے اسٹوری واز آل اوور دا پلیس, ٹھیک ہے نا.
مجھے شارٹس بڑے اچھے لگے, ایگزیکیوشن 2-3 جگہ پہ بڑی کمال ہوئی تھی, بٹ آئی واز لائک کہ بلا کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وائی بلا کیوں ہے, مطلب پھر نعیمہ بٹ بیچاری جو ہے وہ آئی ہے ایک دم بڑا اچھا کیریکٹر, وہ دارو سے انسپائرڈ اور وہ سارا کچھ آ رہا ہے, مگر سر پیر کدھر ہے, مطلب دے ور لائک ٹو مینی تھنگس. انڈیویجولی شارٹ وائز مجھے مومنٹس بڑے اچھے لگے, کامیڈی ہماری تھیٹر والی آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے, اچھا جی چلو وہ پنجابی ایلیمنٹ ہو, مگر میں پوری کو اگر اسٹچ کرتا ہوں نا وہ اسٹوری نہیں تھی. اب ایز اے ویور, اور میں نے 2:30 بجے 1:30 والا شو دیکھا, اچھا رات والا جندے چ منڈے ہوندے ہیں, کڑیاں نہیں ہوندیاں, ٹھیک ہے, منڈے والا شو دیکھا سر اپنا آئی میکس ٹاؤن شپ والا گھر دے نیڑے ہوئی ہے. اچھا اب وہاں پھر وہ ہوتا ہے کہ تسی فلم دے نال نال جگتاں بھی چل رہی ہوندی ہیں, ٹھیک ہے نا, بوائز آئے ہوئے تھے اور وہ سارے تالیاں بھی بجیں اوپر سے جو بھی ہے سارا کچھ, مگر عوام جو ہے نا سر ریویوز بھی آتے ہیں اور وہ سارا کچھ. اب ہم لوگ ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں جنگ اخبار کی سرخی از ناٹ انف, کہ جنگ اخبار نے کہتا فلم ہٹ ہے جیسی مان لیا. اب ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا آ گیا, ہر بندہ کرٹیک بن چکا ہوا ہے, اسپیشلی وہ بندہ جو کہ 1500 روپیہ دے کے فلم دیکھ کے پاپ کارن دیکھ کے گیا, وہ باہر نکلتا وہ چیتھڑے اڑا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان سب چیزوں میں مجھے بتائیں کہ ہم لوگ اسپیشلی پنجابی سنیما بہت پیچھے چلا گیا, ہماری اردو فلمیں آگے آ رہی ہیں, بٹ جب آپ اس طرح کی فلم دیکھتے ہیں نا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یار شان از میکنگ اے کم بیک آفٹر 5 years, دیٹ نیڈس ٹو بی اے پروڈکٹ ورتھ 5 years in the making. Don't you think? Definitely, I think that is the correct way of thinking. But مجھے لگتا ہے بٹ جی یہ ساری چیزیں جو ہے نا آفٹر آل ڈراپ ڈاؤن ہوتی ہیں نمبرس پہ. Yeah. Whatever the audience say, respectfully, gracefully, جب آپ کے نمبرز ہیں نا جو بزنس, that makes the sense. ابھی اس وقت ایز آف ٹوڈے بلا جو ہے وہ کھڑی ہے آلموسٹ 17 کروڑ روپیز کے اوپر اوور آل, ود اے بجٹ آف 5 کروڑ روپیز. اچھا لوکل نمبر جو آپ کا آیا ہے نا, لوکل نمبر جو آج صبح میں نے کنفرم کیا تھا وہ آپ کا تھا 5.25 کے قریب جو لوکل ہوا ہوا. انٹرنیشنل نہیں بھی پتا, انٹرنیشنل مگر آپ پاس آ جاتا ہے, مگر یہ لوکل جو مانڈوی والا وغیرہ نے انہوں نے بھی بتایا کہ جی ہمارے پاس جو لوکل والا ہے وہ آلموسٹ کوئی 6 ایز فار ایز آئی نو کہ مجھے پروڈکشن سے پروڈیوسر سے یہی پتا چلا ہے کہ 16 کروڑ کے اوپر کھڑی ہے. اینڈ دین آئی چیک ود حماد. I'll check with him also. But I said because he's a distributor also, so he would know the right figures. Film کرے گی تو بنے گی, ایسے ہی بالکل. تو انشاءاللہ why not? It should do at least 3 times جو انویسٹ ہوا ہے. بالکل absolutely. تبھی اس طرح کی فلم آئی. Absolutely. I think اس کے اندر مینلی یہ بھی تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کریٹیولی نا, میں تو ایز این ایکٹر انگیج ہوں نا, so there are so many decisions in the film which I am not privy of. Yeah. Naturally. So جہاں جہاں مجھ سے پوچھا گیا وہاں پہ میں نے اپنی انپٹ دی بیسڈ آن مائی لٹل ایکسپیرینس, اینڈ آئی گیس وہ آن بورڈ بھی ہوئی. بٹ جب ایڈیٹنگ کی آپ نے پرٹیکولرلی بہت بات پوچھی ہے, ایز فار ایز آئی نو, دین اگین آئی ایم ناٹ شیور, آئی تھنک دس پرابلی شیخ فلمز اور شعیب بھائی وڈ بی دا رائٹ پرسن ٹو کنفرم دیٹ. لیکن جہاں جہاں مجھے پتہ چلا وہ یہ کہ ایڈیٹنگ بائی دا ڈسٹریبیوٹر اٹ واز ٹیکن creatively to the editors in India. Editing, maybe from edit point of view, from dubbing point of view, and from the set design and art direction and all that, film was missing that finesse. جو کہ اگر آپ نے ایکشن والی کرنی ہے, جان وک آپ نے کرنا ہے اور وہ سارا آپ نے لے کے آنا ہے, تو سر پھر آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں. ایکشن چیپ نہیں ہو سکتا. نہیں, ایکشن بالکل چیپ نہیں ہو سکتا, لیکن پھر سم ہاؤ بٹ جی میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں آپ کامیڈی چیپ کر سکتے ہیں, آپ پورے گھر میں کامیڈی کر سکتے ہیں, ایکشن نہیں آپ کر سکتے. لیکن ایکشن اس کا جو ہے بلا کا, ایز فار ایز آئی نو اینڈ آئی ہیو بین دیئر, سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایکشن کو بڑے اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا. آسک می وائی, بیکاز ہمیں جو سیٹ آف سرکمسٹانسز ملے, جو ہمارے پاس گیون ریسورسز تھے. دیکھیے فلم جو ہے نا, یو کی ناٹ ٹیک دا ریسورسز اوے فرام دا فلم وین وی ڈسکس دا فلم. نہیں, آف کورس 100%. وی گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ, آئی تھنک میں بڑی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ایک پروڈکشن اسٹوڈیو, سوری ایک اسٹوڈیو, فلم اسٹوڈیو کی فلم اور ایک انڈی فلم
میں فرق ہوتا. پنجاب کی آڈینس جو ہے اس نے اس چیز کو, پنجاب کی آڈینس لائک ایز ان دا سینٹرل پنجاب, آپ کا 90% تو رورل پنجاب ہے نا جی, آپ کی 60-70% کلیکشن اس پنجاب سے ہے. سو ان لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے اینڈ دے ہیو ٹیکن اونرشپ آف دیٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے ور. میں نارملی جو ہے نا بٹ جی میں ویسے نہیں زیادہ سوشل میڈیا پہ انگیج ہوتا, میں نہ دیکھتا ہوں. ساری باڈی سوشل میڈیا تے کھا کے پھر رہے ہوندے چین چین کر کے ڈولے. میں میری ٹیم جیری ہے نا, انہوں نے میں سوشل میڈیا پہ زیادہ نہیں, وہ انہوں نے آئی تھنک پچھلے 4 مہینے سے جو ہے نا وہ جھنڈا پکڑ لیا اس چیز کا. انہوں نے کہا جی آپ کو اب سوشل میڈیا پہ پریزنس کرنی چاہیے. زرار میں آپ 24 گھنٹے ننگے ہوتے تھے سوشل میڈیا پہ, وہ تو چونکہ کرنا پڑتا تھا نا, وہ تو چونکہ کرنا پڑتا تھا. بٹ میں نے جو دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ایک اپنا اس کا ایک دنیا ہے, اس کے اندر مختلف قسم کے لوگ, مختلف قسم کی رائے ہیں, سب کا احترام کرتا ہوں. بٹ کبھی کبھی نا بحث برائے بحث بھی ہوتی ہے اس پہ. تو میں جنرلی اسپیکنگ اپنا جو ہے نا اپنا جو ایک کان ہے نا اس چیز سے سوئچ آف رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ زندگی میں مثبت چیزیں جو ہیں, پازیٹیو چیزیں, ان میں انگیج زیادہ کروں, اور جو کرٹیسزم آپ کو بہتر کرے اس کو میں فالو کرتا ہوں, پرسنلی, انڈیویجولی بھی, اوور آل کولیکٹیولی بھی. اب میں گیا ہوں کیپٹل سنیماز گیا ہوں, میں سیالکوٹ سنیما گیا ہوں, میں پرسنلی خود ہی گیا ہوں دیکھنے کے لیے, ایک اپنی سمجھ لیجیے کیس اسٹڈی کرنے کے لیے فار مائی سیلف. اور میں نے بالکل کسی کو نہیں بتایا, لٹرلی خود ہی جا کے بیٹھ کے, تو میں نے وہ ساری چیزیں آبزارو کی ہیں اور میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ ڈیفینس کی آڈینس کو, گلبرگ کی آڈینس کو, مسلم ٹاؤن دی آڈینس کو, انہوں نے سیٹسفائی کرنا جو ہے نا بہت مشکل ہے. ظاہری بات, ان کا پیلٹ الگ ہے نا, ان کا پیلٹ الگ ہے, ان کا سوچنے کا طریقہ کنزیوم کرتے ہیں, ایبسلیوٹلی کنزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب آپ کے جو دیسی بندہ ہے, ایون وہ ہر بندے کے موبائل فون پہ نا 3 فلمیں ہوتی ہیں جی, بالکل 100 روپے دے کے وہ 3 فلمیں لوڈ کرواتا ہے. بالکل ایسے وہ انڈین فلمیں دیکھتا ہے زیادہ تر, وہ سارا کنزیوم وہی کرے. تو آڈینس تو آپ کی ایڈوانس ہو چکی. اب مولا جٹ کی جو آپ نے اگزامپل دی تھی, مولا جٹ کی طرح کی فلمز پاکستان میں سسٹین کرنا از ناٹ پاسبل. دیکھیے وہی بات ہے آن اے ٹرینڈ. ہاں, بیکاز یا تو 9-10 سال میں جتنے بھی ٹائم میں وہ فلم بنی ہے and all that, اس نے ایک چیز ضرور کی, اس نے ایک چیز آپ کو دکھا دی کہ ہاں اس طرح کی فلم بن. میں تو سر بلی کو کہتا رہا ہوں, میں کہ جب تیرے پورے فلمی کریئر کے اندر 4 فلمز بنیں گی ٹل یو ریٹائر, the kind of pace you have. Because دیکھیں that's not his bread and butter. It is not. He is an artist. دیکھیں ہمارے جتنے بڑے ڈائریکٹرز ہیں ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے کہ اگلی فلم. بلی ہیز دا لگژری ٹو چوز ہز پروجیکٹ کہ اچھا بھائی اب میں انسپائر ہوں گا تو میں بناؤں گا. ٹھیک ہے, ایک الگ چیز ہوتی ہے. جبکہ ندیم بیگ ہو گیا, نبیل ہو گیا, یا اور بھی ہیں, ان کا کام ہے بھائی اگلے 1 سال کے اندر ہم نے یہ بنانا ہے, دوسرے میں یہ بنانا ہے. ورک ایتھک الگ ہوتا ہے. دے پارٹ آف دیٹ انڈسٹری اینڈ آل. وچ از دا ریزن وائی آئی آلویز سے سروائیول انسٹنکٹ in the creativity is extremely important. اگر آپ کے پاس سروائیول انسٹنکٹ نہیں ہوئے گا, supposedly need which you have just said, تو then obviously you just do it for yourself. Then it is work for yourself, for your satisfaction. It doesn't give back to the society. But then اس میں ایک اچھی چیز ہوتی ہے, اس میں you don't compromise. You don't compromise. You're absolutely right. You don't compromise. But then ہمیں پتہ ہے ہم لوگ فلم کے لیے ڈیٹے کمپرومائز کرتے ہیں, سیٹ کمپرومائز کرتے ہیں, کیونکہ بجٹ سب سے بڑی چیز ہے کہ یار یہ بجٹ ہے بھائی, اس میں کرنا. تو ہر چیز پہلے yes, absolutely. But then again, is it about the compromise I think اس انڈسٹری کے اندر بہت ضروری ہے, جس انڈسٹری میں ہم ہیں. دیکھیں میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, میرے کئی دوست ایسے ہیں جنہوں نے انڈیا کی پروڈکشنس کرتے ہیں وہاں پہ آ کے. It's been almost 20 years I've been in England. And I can tell you without taking names, and their budgets are far humongous than our budgets. And آپ بھی انوالو رہے ہیں, بلکہ آپ نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہے. پنجابی سنیما ان کا اتنا مزیدار سنیما ہے, آپ دیکھیں وہ سال کی 5 فلمیں کرتے ہیں, لنڈن لے کے آتے ہیں, وہ ہر 2 مہینے بعد ایک فلم شوٹ کرتے ہیں, ریبیٹ لیتے ہیں, اگلی فلم شوٹ کر دیتے ہیں, تو آرام سے. اور نخرے بھی نہیں ہیں بٹ جی, بیکاز دیکھیے کام ہے نا, کام ہے, کام کی عزت کرتے ہیں. دیکھیں اگر مجھے پتا ہو کہ یار میرا کیلنڈر بک ہے اور میں نے ہر چیز آرگنائزڈ ہے, ہر چیز ایک مشینری کی طرح چل رہی ہے, انڈسٹری چل رہی ہے, تو ظاہری بات ہے کام کے لیے پھر بندہ کام ہی لگے. یہاں فلم کو نا بندہ لیتا ہے کہ اچھا اب میں فلم کرنے لگا, ایز لائک اے بونس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ویری ویل سیڈ ان فیکٹ. کیونکہ یہ انوملی ہے کہ فلم
अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की आज से कोई 30-40 साल पहले ऑलमोस्ट हम लोग जो हैं एक इंडस्ट्री थे, अब वो इंडस्ट्री नहीं रही. अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है जो GDP को सपोर्ट करती है. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री. बट फिल्म जो है वो एक सिर्फ फ्लैजलिंग सिनेमा है which produces about 20 films a year, which is the reason हम लोगों को कुछ ऐसे डायरेक्टर्स चाहिए, कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस चाहिए. मैं बार बार कहता हूँ कि यार जो फिल्म्स बनाएं, अच्छा उसमें गलतियाँ होंगी, जब इर्तिका का अमल होता है ना, जब एवोल्यूशन होती है तो उसमें गलतियाँ होती हैं, इंसान सीखता है, फिर सीखता है. अब शान भाई, यू आस्क्ड अबाउट कि शान भाई ने क्यों की फिल्म, वो एज एन एक्टर उन्होंने की. आई मीन नॉट दैट आई एम हिज एडवोकेट हियर, बट बिकॉज आई एम प्रीवी टू दिस. तो जब आप एज एन एक्टर करते हैं, पहले उन पर ये थी कि यार हर फिल्म तो खुद ही राइट करना है, डायरेक्ट करना है, तो फिर एक्ट भी करना है, यू नो. तो अब उन्होंने एक दफ़ा, there is nothing wrong in that. but there is nothing wrong in it, but I guess it was taken as more of a question mark overall. देखिए, there are a lot of people जो कि टेलर मतलब वो डिज़ाइन करते हैं. हुमायूं की अपनी है, वो अपने लिए फिल्म बनाता है, अपने लिए वो Ali Zafar हो गया. Everybody does. So there's nothing wrong in that. The question arises when you do the same thing over and over again. वो चीज़ नहीं होनी. Which is the reason he broke that shackle and he said, well, let me just engage as an actor. कितने दिन का काम है, let's just do that work for the days and thank you very much. I close my shutters and I'm off. So he's not involved in the product in any way, shape or form, and so as we. I mean, मैंने तो इसके rushes भी नहीं देखे थे until the day of the first show when I watched. So ये अपना एक तरफ से एक बिजनेस मॉडल जो है वो शेख फिल्म्स ने या शोएब भाई ने देने की कोशिश की है, जो इनिशियली इन्होंने डिस्कशंस भी की थी, एंड आई थिंक दे हैव सो फार सक्सीडेड इन दैट. अगर मैं इसको आप बाकी सारे जो जागन अगर हम उसको थोड़ा साइड पे कर दें. सर मैं आपको एक बात बताऊँ, 10,000 क्रिटिक्स हो, हाँ फिल्म में पैसे कवर कर लेते हैं. जी जी, पाना ही गाल में कह रहा हूँ, कमाऊ पुत सारे नो अच्छा लगता है. ठीक सारे नो अच्छा लगता है. So all things aside, बुल्ला is doing well at the box office. अगर इंशाल्लाह 5 करोड़ रुपये के बजट के ऊपर अगर वो 15 कर लेती है तो it's already covered and all that. That's all matters. ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं. आप ये फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ से आगे भाई? आप तो एक फाइनेंशियल बंदे थे, लंदन में बैठे हुए फाइनेंशियल एडवाइस, तो यहाँ कहाँ? और कहते ना यार तू की कंजरांच करदा पे है की कितना तुझे अल्लाह माफ करे. नहीं वो कहते ले और ते नहीं कहते अच्छा है ते कम ही कंजरांच. अच्छा ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ओवर द इयर्स, बल्कि you belong to a very so वो भी आपने फील किया होगा कि अब ये थोड़ा सा एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है मुआशरे का. Because everybody is a conjure on TikTok. उन सारे बन गए. कौन acceptable है? Very good line. Very good line. लेकिन मैं जी इस तरह आया हूँ कि मैं बेसिकली इस पे मुझे बड़ा बैकलैश आने वाला. That's the truth man. लेकिन ये है कि जी सो मेरा सफ़र इस तरह है जी कि मैं ब्रीफली मैं 17 साल का था जब यहाँ से गया पाकिस्तान से स्टडी करने के लिए गया इंग्लैंड. वहाँ पे मैंने अपनी डिग्री की. belonged to a very middle class family. My father, he was agriculture development bank में तो vice president थे, retire हुए, and my mother is an educationist. अरे वाह. हाँ, so बस एक humble family से I went there. I've done my whole, so I'm a self-made man अगर मैं इसको nutshell में बनाऊँ. So I didn't have any luxury of inheritance or anything. माँ बाप ने जो इन्वेस्ट किया है मुझ में, मुझ सिर्फ यही किया कि उन्होंने एजुकेशन दी है, और वो हमेशा ये कहते थे, मेरे बाप वो तो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. सो वो हमेशा ये कहते थे कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट कोई प्लॉट इन ज़मीन नहीं है, मेरे बच्चों की एजुकेशन है. सो ऑब्वियसली ही गेव अस एज ऑल ऑफ आवर फैमिली अ वेरी गुड एजुकेशन. सो वहाँ पे चला गया. जाने के बाद वो जो स्ट्रगल होती है, और वो स्ट्रगल में थोड़ा सा आई डोंट नो वेदर मेंशन करना चाहिए कि नहीं, उसमें थोड़ा सा ये भी था कि बिकॉज आई वॉज वेरी वाइल्ड बॉय when I was 17. So when I left, the circumstances I left Pakistan was like यार बस अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे आपसे एक पैसे की ज़रूरत नहीं. You know one of those things. Well, they're my parents, but वो एक ऐसी सिचुएशन आ गई, तो वो बस उनको कह तो दिया लफ्ज़ कि जी मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है. बट यार इजी जैज कैश करा दी. नहीं, उसके बाद वो एक टन्स ऑफ ब्रिक्स जो है वो मेरे सर पे वो प्रेशर आ गया कि यार रियलिटी चेक, वो पूछना भी नहीं अब. तो नॉट दैट दे डिडंट हेल्प मी, आई मीन आई वुडंट टेक दैट अवे फ्रॉम देम, बट वो फिर मेरी एक जर्नी शुरू हो गई वहाँ से कि जिसमें यू हैव टू कट द मस्टर्ड, यू हैव टू अर्न द ब्रेड, यू हैव टू ऑब्वियसली स्टडी करनी है. और जो हम लोग होते हैं ना, मीन्स कि जो
मिडल एंड मैं वैसे क्लासेस पे बिलीव नहीं करता बट चूँकि फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हम लोग जो मिडल या लो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, हम लोगों के अंदर अर्ज ज़्यादा होती है अचीव करने की, जनरली स्पीकिंग. ये मैंने इसको बहुत ऑब्जर्व किया है. सो बस फिर जाके एक जर्नी शुरू हो गई कि यार मैंने स्टडी करनी है, यू नो, एंड करते कराते. ऑन योर ओन, नो सपोर्ट फ्रॉम? नो सपोर्ट, बट नहीं सपोर्ट थी फैमिली की, बट नॉट दैट. वो होता ना एक बंदा बस कहता था कि मैं नहीं लेने, कमिटमेंट हो गई ना एक, बस तो कमिटमेंट. फाइनेंशियल साइड एक तरफ चल रही है कि फाइनेंशियल एडवाइजर एंड ऑल दैट, बट दिस इज अ कंप्लीट 180. मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये तो बेसिकली जर्नी का स्टार्ट था ना, कि ऑब्वियसली स्टडी करनी है, स्टडी करने के बाद फिर ऑब्वियसली यू हैव टू मैनेज योर किचन. सो मैंने थिएटर शुरू किया था पाकिस्तान में. सो जस्ट टू लेट यू नो, बिकॉज मैंने ज़्यादा ये मेंशन किया नहीं है कभी. वो एक कॉलेज लेवल पे थिएटर करता था मैं. कुछ स्कूल्स में जाके हम लोग एक मजबूर के नाम से एक थिएटर प्ले था, जिसके अंदर एक कोर्ट के अंदर एक नशे का जो आदी है उसकी आपस के अंदर मुकालमे थे. ओके. तो वो बड़ा हिट चला गया. फिर सियालकोट में किया. तो कीड़ा वहाँ से एक्चुअली वहाँ से, ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा है. तो वो मैंने जब किया तो मुझे थोड़ा मज़ा आया. वो फिर मैंने जाके वहाँ पे कंटिन्यू किया. जब मैं स्टडी कर रहा था बोर्नमouth यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने फिर वहाँ पे जाके इसको कंटिन्यू किया. डोर्सेट ड्रामेटिक्स के अंदर, साउथहैम्पटन ड्रामेटिक्स के अंदर. और कभी कभी मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि यार जर्नी क्या है तुम्हारी, यू नो. वो एक थोड़ी सी परसेप्शन सी क्रिएट हो गई कि यार मतलब मे बी यू जस्ट पैराशूटेड इन. सो बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड इन एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ एंड आई लैक दैट. सो मैं वो ब्रश अवे कर देता हूँ. तो मे बी दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, परहैप्स आई जस्ट पुट इट आउट देयर, कि भाई मैं सुबह 4 बजे की ट्रेन लेके थिएटर जाता रहा हूँ. और उस वक्त जब 2 घंटे बाद थिएटर खुलना था, बट जी तुहानू पता दिसंबर की सर्दी की होंदी है यूके दे विच. तो आई यूज टू वेट आउटसाइड द थिएटर. इतना मुझे शौक था इस चीज़ का कि यार मुझे आई यूज टू लव द स्टेज, the blocking and the whole shebang of the theatre, the communication, the modulation. But then हुआ ये कि obviously वो करता रहा, उसमें पैसा नहीं था naturally. उसमें there is no money. In fact, I was फनकार दाद दा भुखा होंदा है. वो कहने जी ਸਾਨੂੰ पैसे नहीं चाहिए. तो वो दाद तो चलो मिलती रही, लेकिन but there was no money. And then I suddenly realized कि you have to pay the bills, you have to do this and you have to do that. फिर then I got into, मैंने अपना masters in business and finance किया, ख़त्म हुआ. फिर then I've moved on to the jobs, ended up in the financial services industry, and then I've never left the industry. वो भी एक बड़ा quickly if I may say कि इसी दौरान जब मैं डोर्सेट ड्रामेटिक्स में था और मैं ड्रामा कर रहा था, थिएटर कर रहा था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे. अब मैंने बिल्स पे करने हैं, so how do I do that? तो वो एक न्यूज़ पेपर होती थी हमारी क्लासिफाइड, जिसमें एड्स आते हैं. तो उसमें एक एड आई कि आर यू स्पोर्ट्स माइंडेड पर्सन. मैंने कहा क्वेश्चन मार्क. मैंने कहा यस आई एम. आई वाज आस्किंग माई सेल्फ इफ यू आर देन यू could earn up to 50,000 pounds. यार मैं तो हूँ स्पोर्ट्स माइंडेड. सो आई वेंट देयर. सो इट वाज ऑल देयर वे टू गेट इन. वो सेल्स की जॉब थी. अब ये मैं कर रहा हूँ बात 2000 की. 2000 में जो यूके के व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि उस वक्त नई गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है वो डीरेगुलराइज हुई थी, डिसेंट्रलाइज्ड हुई थी. विच मीन्स कि सिर्फ ब्रिटिश गैस एंड साउदर्न इलेक्ट्रिक नहीं था, उसके अंदर और लोग भी आ गए. सो एनीवे उनको सेल्स के लोग हाँ, तो वो उन्होंने कहा जी हमें सेल्स के लोग चाहिए. So then obviously I didn't know that I was a salesman, but then obviously I went there और वो एक पूरा शुरू हुआ. तो I used to earn a lot of money as a sales. That's how the journey started. And then ended up in the financial service industry from that journey onward. Where did you meet Shan first? मेरा शान भाई से जो मुलाकात है वो हुई थी ज़रार के टाइम पे. हुआ कुछ ऐसे है, सिलसिला ऐसे बना कि मैंने फिल्म लिखी थी एक. मैं लिखता बहुत देर से लिख रहा हूँ. मतलब मैं पिछले कुछ 10-12 साल से मेरे पास मेरे लैपटॉप पे भरे हुए स्टोरीज पड़ी हुई हैं. मुझे लिखने का बहुत शौक था. पढ़ता बहुत था. अब तो खैर इतना टाइम शायद नहीं मिलता. तो मैंने स्टोरी लिखी जिसका नाम था Agents-PK. सो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप तो मिले हैं कई लोगों से, आप मिलते रहते हैं. उनके अंदर ना पता नहीं पाकिस्तानियत बहुत ज़्यादा होती है ना. वो उनका एक व्यू डिफरेंट है पाकिस्तान के बारे में. सो मैं चूँकि पाकिस्तान से डिसएंगेज हो चुका हुआ था फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो मेरे अंदर भी मैं कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए. सो आई रोट द स्टोरी. आई एंगेज विद द ISPR and I went on to the project. We went middle way. Obviously there were a few things and then obviously I pulled back. I went back and I thought, well, it's not, ये नहीं काम नहीं होएगा यहाँ पे. There's so many red tapes in Pakistan. So वापसी पे आया तो फिर then मेरी बात हुई थी अवैस राउफ साहब से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन है.
ان سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں نے دیکھا ہے, سنا ہے, اس کو کرتے ہیں. پھر دین آئی گاٹ ری انگیج. سملرلی دین تھرو دیٹ آئی میٹ شان, اینڈ شان بھائی سے ملاقات ہوئی. میں نے اس وقت میں نے ان سے بتایا کہ یہ اسٹوری ہے, وہ خلیفہ تھا اس کا نام, اینڈ دین obviously it was changed into Zarar, and then the whole journey continues. So this is how I met him. I knew Ijaz بھائی, جو کہ آپ ملے ہوں گے, شان بھائی کے جو بڑے بھائی ہیں. I knew him for a very long time, مطلب from 20 years almost. تو ان کے ساتھ میرا زیادہ تھا. انہوں نے پھر مجھے انٹروڈیوس کروایا, انہوں نے کہا کہ یار تم شان سے ملو, اسے ڈسکس کرو. اینڈ دین ہاؤ وی carried on Zarar, and that journey continued forever. نہیں, I think it's بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو اس طرح کا کوئی مینٹور مل جائے. جی جی بالکل 100%, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ ڈو یو پریفر ٹو ڈو نیگیٹو رولس؟ بٹ جی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو روز صبح شیشے میں دیکھتا ہوں, کہتا ہوں ہر بندہ تو کہتا ہے نا میں ہیرو ہے گا, مگر تسی کے اندر نہیں میں ولن ہوں. ہاں یہ کیا نہیں, میں ولن, مجھے لگتا ہے کہ نیگیٹو کے اندر شیڈ زیادہ ہوتے ہیں. اچھا میں آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ کو بتاؤں کہ اب نیگیٹو پازیٹیو ختم ہو چکا ہے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں بات. اب دیر از نو پازیٹیوٹی اینڈ دیر از نو وائٹ اینڈ بلیک. اگر آپ انٹرنیشنل تھوڑا اسٹڈی کریں نا, اب دیر آر گرے کریکٹرس. موسٹلی دا کریکٹرز آر گرے. یہ جو گڈنس اینڈ دا بیڈنس ہے نا, یہ سب کانٹیننٹل ابھی بھی ہے, بلکہ یہاں پہ بھی مور اسپیسیفکلی پاکستان میں ہے. انڈیا میں ایوری ادر پرسن, لک ایٹ دا پشپا, ویری اسٹرینج ایگزامپل, بٹ آئی ایم جسٹ گیونگ اٹ ٹو یو, جسٹ کیم اپ ٹو مائی مائنڈ. یا ایون پٹھان جان کر رہا ہے جو اس کے اندر, یا ایون اینیمل, یو نو, ٹو دیٹ میٹر, یا ریسنٹلی جو یہ بھی آئی ہے دھرندر. You know, the way, so my point, what I'm trying to say is the process, what the character does defines who you are. And that has to be objective. So, white and black نہیں, grey characters جو ہیں مجھے کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا. مطلب جس میں آپ کر رہے ہیں, there's a back story. You know, you're doing what you're doing for a reason, right? So, میں نے کوئی decision نہیں لیا. As an actor, میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ان 4 emotions سے نکالا جائے جو میں کر رہا ہوں. مطلب ریج کا, غصے کا, یو نو, شارٹ ٹیمپرنیس کا, یو نو, گراؤلنگ کا. اس کے بعد کے جو ایموشنز ہیں وہ ابھی تک میں نے انفارچونیٹلی پہنے نہیں ہیں. تو وہ جب موقع ملے گا انشاءاللہ تو ہاں, بیکاز آئی تھنک ہمارے پاس زیادہ مارجن آتا ہے ٹیلی ویژن میں. فلم تو آپ کو پتا ہے کہ جی 1-2 سال بعد جا کے اینڈ آل دیٹ, بٹ فار این ایکٹر اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو ڈفرنٹ کہتے ہیں میڈیمز آلسو. اس لیے آئی think you should مطلب move towards television also, تاکہ you can explore that side also. یہاں ہمارے ساتھ یہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ میں ظاہری بات ہے کامیڈی کرتا ہوں, کامیڈی ہے جی, آپ نے کامیڈی I've done serious work and you've done pretty well, but the thing is وہی والی بات ہے, وہ چیز آپ کے لیے لمیٹڈ ہو جاتی ہے بیکاز آڈینس آپ کو اس طرح پرسیو کرتی ہے. نیگیٹو حالانکہ مارجن بہت ہے, بیکاز میری کہتے شمون کس کا جو پوڈ کاسٹ تھی اس کے اندر وی آلسو ڈسکس دس کہ بھائی نیگیٹو کا اگر لیبل لگ جائے, اینڈ ہی از ڈن امیزنگ نیگیٹو کیریکٹرز. شمون بھائی نے بہت اچھے کیے ہیں, بٹ وہ بھی کہتے ہیں کہ یار مجھے شیک کرنا پڑتا ہے, میں پھر فورس کرتا ہوں کہ یار میں کامیڈی بھی ٹرائی کروں, اینڈ آل دا یہ بھی ٹرائی کروں, تاکہ وہ ایک ایکٹر کی جو گروتھ ہے وہ بھی بڑی ضروری. اچھا اس کے لیے کچھ کام ہے, اس میں 1-2 پروجیکٹس ہیں جو اس سال میں آ رہے ہیں انشاءاللہ. میری بڑی عید پہ آ رہی ہے سائیکو, which is obviously I've done a cameo. ہاں, شان جسٹ انٹروڈیوسڈ کہ نیکسٹ فلم از گونا بی سائیکو. سائیکو, سو وہ ایک, بٹ دین اگین وہ ود ان دا سیم بریکٹس ہے, بٹ it's a cameo appearance which I've done in that. And following which I'm playing جو سپٹمبر اکتوبر میں آ رہی ہے فلم, is all done completed. It's called سالم. سالم گوشت کھا لیں گے. سالم بیسیکلی اس کا سب ٹائٹل ہے علاقہ غیر. سو اٹ از اے اسٹوری آف a no man's land. اچھا, سالم is the name of area. Okay. Salem basically was a witchcraft. وہ تھا سیلم. So وہیں سے انسپریشن ہے, and then there are a lot of places in Pakistan also called Salem. And you're producing it? No. So I am as an actor engaged. Obviously it's done by Jahan Films. And just engaged as an actor. Achha. But obviously the producers, they've asked me for the consultation as based on obviously the processes of that. So who's in it? If you can talk about it. Muneeb Butt hai, Amna Ilyas hai. Okay. Uske alawa Muneeb, apna Butt. Arey واہ, Butt صاحب is coming in films. Muneeb نے بہت اچھا کام کیا ہے اس میں. اچھا, منیب کا پورا جو امیج ہے وہ آپ کو بہت ڈفرینٹ نظر آئے گا اس میں.
And he's a good actor. माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा काम, मेरा उसके साथ काम हुआ था. आमना इलियास, obviously she's a Amna is very amazing. fine actor. टीपू भाई हैं इसमें, सलीम love Tipu. Tipu सलीम तो मिराज सर हैं. क्या बात है. हाँ, Very सलीम nice. मिराज अच्छा, हैं. who's उसके अलावा- directing it? इसमें डायरेक्ट किया इसको अबू अलिया ने. Who? उसके साथ था तलहा खान यूसुफ ज़ई, another guy, and then there is another person I should mention is Oksana Rasulova. Now she's let's see what your reaction is. दुआ देती है अफसान रसलुआ. She's also an actor from Azerbaijan, from Baku. अच्छा, that's a very And tongue yes, twister name. very it's actually Pakistan में आए तो उसका नाम बनता है रुखसाना रसूल. ज़्यादा acceptable है. रुखसाना बाजी रख लियो, ज़्यादा बेहतर है. But she has done a very good work in it, and also yeah. So this is a pretty good. So when pretty is good. it coming? I expect, as far as I know, कि ये सितंबर अक्टूबर में इंशाल्लाह. perhaps इस 2 महीने सफ़र के बाद किसी टाइम पे ये. या मुझे अबू अलिया, आई एम अ फैन ऑफ हिम बिकॉज आई थिंक एक बंदा जो कि हमारी इंडस्ट्री में आराम से चुप करके काम कर रहा होता है, चाहे वो 1 करोड़ की फिल्म हो, 5 करोड़ की हो, वो आपको बना के दे देगा. आई थिंक दैट्स व्हाट फिल्म मेकिंग शुड बी. That's what कि filmmaking यू should be, yes. वर्क अकॉर्डिंग टू एवरी डिमांड ऑफ योर प्रोड्यूसर. Yeah. भाई मेरे पास करोड़ रुपये, मैं उसकी भी फिल्म बनाऊंगा. मेरे पास 10 करोड़ रुपये, मैं उसकी भी आपको फिल्म बना के दूंगा. But then problem फिर वही आ जाता है आइडेंटिटी का, जो आप बात करते हैं ना, जो आपने मुद्दा उठाया है, फिर वो वाला सारा जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं when you come to Why the not? budgets. देखिए भाईजान, आपके उसके लिए पास हर प्रोडक्ट होना चाहिए. होना चाहिए. फिर उसके लिए मेट्रो फिल्म्स. देखिए, प्रीमियम प्रोडक्ट भी आपके पास है, मिड टियर प्रोडक्ट भी है, और आपके पास फिर अवाम प्रोडक्ट भी है, हर लिहाज से. और देखिए, फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट. आप इंडिया अगर कहता है कि जी हम दिन की 3 फिल्में बना रहे हैं, तो ये हर 3 फिल्म वो नहीं बन रही, और उनका भी सिनेमा वो ही जा रहा है, क्योंकि सारा क्रिएटिव जो है वो आपका OTT पे आ गया. OTT पे आ गया. OTT पे आपको नए एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, नई स्टोरीज, नए राइटर्स. अरे क्या बात है, OTT के अंदर तो आपको स्पेस एक्टर्स को इतनी मिल गई है ना, बिल्कुल. यू कैन बी एन एक्टर. और देखिए, हमारे पास यही होना चाहिए. अब अच्छा, जल्दी से ये गवर्नमेंट की भी बात करते हैं. गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए हैं हर एक को कि भाईजान फिल्म बना के दें एंड ऑल दैट. उसमें आई थिंक शान इज़ वन ऑफ देम, उनको भी दिया गया है. देन देयर इज़ अली जफ़र, देन देयर इज़ मांडवी वाला. को मिले. या अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इट. आई थिंक वो क्योंकि जो तस्वीरें वगैरह रिलीज उन्होंने की थी, जो मैंने भी वेबसाइट पे, आई विल स्टिल कंफर्म द न्यूज़ एंड ऑल दैट, बट अ लॉट ऑफ पीपल, और मोर देन 70% ऑफ द पीपल हैव बीन गिवन कोई 3-4 करोड़ रुपया मिला है उनको. आर यू पार्ट ऑफ एनी ऑफ दोस? No, आई एम नॉट. अच्छा. Because I sincerely, if I honestly tell you, कि मुझे ये लगता ही नहीं था कि ये होएगा. Number 1. Number 2, I think मेरे ख्याल में, if I'm not mistaken, कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने अप्लाई किया था, जहाँ फिल्म्स ने राधा, जिन्होंने ऑब्वियसली प्रोडक्शन किया, और वो एक पोटेंशियल इसलिए कैंडिडेट थे कि बिकॉज लास्ट 10 से 12 साल में सबसे ज़्यादा फिल्म्स अगर किसी ने प्रोड्यूस की हैं क्वालिटी के हिसाब से, बजट के हिसाब से, वो यही हैं. फ्रॉम द साया खदाइजुल जलाल टू ज़रार टू ये, और फिर उसके बाद सालम. बट उन्होंने किया था अप्लाई, बट I thought those were ISPR funded films. No, they were not. Achha. Yeah, absolutely. None of the money in any of the Jahan Films productions are from the ISPR at all. I know West University of Lahore days yeah. when Billy and me used to be there. Acha, back in them days. Yeah. Before he went to the New York Film Academy, I guess. We started the Lahore School of Creative Achha, you were Arts. there also with. Okay. It was me, Billy, and 2 other people at that time. We were the first ones to buy them. And he respects him very highly, actually. नहीं. अच्छा, अब ज़रा थोड़ी सी जल्दी से बात कर लेते हैं. हमारे कुछ एक्सक्यूज मी वाले सवाल भी होते हैं. अगर आपने उनके जवाब देने, दे दें, नहीं देने हम निकलवा लेंगे. क्वेश्चन भी ऐसे है. हाँ, जिस तरह मैं अगर आपसे कहूँ टीके लगाते हैं आप. यस, ओके, आगे बढ़ते हैं. Good one. सर, बॉडी टू पेप्टाइड्स. अब भाई पेप्टाइड्स तो अब ओके हो गए हैं. पेप्टाइड्स आर डूइंग अमेजिंग. नहीं, पेप्टाइड्स बिल्कुल नहीं ओके. सर, नहीं सर, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन पेप्टाइड्स. Have you? Yes. But then you would know better than me. मेरा फेयर है इन टीकों के ऊपर. नहीं, देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेरॉइड्स. पेप्टाइड्स आर अमीनो Anything to do with टीका मेरा. No, now, खैर, that's another conversation. We'll have that. अच्छा जी, सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं ना सर. एक चीज़ जो अदनान भट्ट कभी नहीं करेगा. मैं कभी भी तकब्बुर नहीं करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे इसकी
اللہ ताला मुझे इसकी ताकत दे कि मैं कभी, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने अगर जो 99 names दिए, I'm sorry I'm bringing the religion into it because I strongly believe into that. So I don't know whether it's the format of your मुझे ऐसा लगता है कि जो अल्लाह ने अपने सारी सिफतें दी हैं ना आपको 199, उनमें से सब कहा है कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर. आप गफूर भी हो सकते हैं, रहीम भी हो सकते हैं, माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन तकब्बुर अल मुतकब्बिर जो है ना रब ने अपने पास रखा हुआ है. और मेरी जान जाती है इस चीज़ से बट जी. मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना कहीं पे भी मैं परेशान हो जाता हूँ अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाए. तो तकब्बुर से मुराद, तकब्बुर इज़ अ वेरी स्मॉल लिटिल थिंग्स. इवन यू नो इस्लाम लेने देने से भी तकब्बुर हो जाता है. अगर ये यकीन इंसान का हो जाए कि इस अल्लाह आप ज़रा बेनिशान हैं दुनिया में, आपकी कोई वजूद नहीं है. वट एवर इज़ गिवन टू यू बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बेशक, and you are just there to carry that, you know, forward as per the guidelines, and that is the humanity. तो मेरा ये मैं कभी नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसको ऐसा कहना चाहूँगा कि मैं दुआ करता हूँ कि मैं कभी ना करूँ. बेशक यार, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू गो फॉरवर्ड ऑल्सो. और वो वाकई मैं अक्सर ही बात बल्कि काफ़ी दफ़ा अपनी पॉडकास्ट में कहता हूँ कि फेम जो है ना वो वाकई रब के लिए बना हुआ है, इंसान से हैंडल नहीं होता. एब्सोल्युटली. और उसके बाद जो आप बात करें ना तकब्बुर की, वो तो निश्तो नाबूद कर देता. हालांकि बड़े लोग हैं जी. नहीं अल्लाह को होता ये है कि कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता है, बल्कि इनफैक्ट कभी कभी आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं या कोई ऐसा आपका रिएक्शंस या एटीट्यूड या बिहेवियर ऐसा हो जिससे अगले को नुकसान पहुंच जाए. तो आई थिंक बेस्ट तरीका उसका मैं ये करता हूँ पर्सनली कि मैं रात को सोने से पहले भाई खुदा से माफ़ी मांग के सो जाता हूँ. मैं कहता हूँ अगर कोई अनजाने में जाने में मेरे से कोई गलती होगी मुझे माफ़ कर दे, लेकिन माइंडफुली कोशिश मेरी ये होती है कि कोई ऐसी हरकत ना हो. बिकॉज हु आर वी आर नोबडी. आई मीन सिविलाइजेशन हैपन, केम, पीपल, कितने बड़े लोग आए चले गए. और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल अपनी लाइफ के अंदर भी यही कह रहा हूँ. सर जो आके बेचारे पहले गए ना वो तो फिर भी थोड़े से इमॉर्टलाइज हो गए जिन्होंने अच्छे काम किए हैं. उनते सिर्फ एक फेसबुक स्टेटस आंदा है इन लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके बाद मूव ऑन. यस. अच्छा जी, एक चीज़ जो शायद मैं कभी ट्राई करूँ, मुझे सोशल मीडिया के ऊपर और ज़्यादा एक्टिव होने को मैं शायद एक दफ़ा ट्राई करूँ. मुझे इतना कहा गया है, आपने मुझे, आई नो पहले आपने ये बात की है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी जान जाती है इस चीज़ से. मतलब कि ये जो बिला वजह की सोशल मीडिया की एंगेजमेंट है, बट मैं करता हूँ. अब मैं डोंट गेट मी रॉन्ग, बट अब मेरी टीम ने और सब ने कहा है कि यार मतलब मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है बट जी, बिकॉज ऑफ माई वर्क. एज आई नॉट मैंशन, मेजॉरिटी ऑफ माई क्लाइंट्स आर इन ईस्टर्न यूरोपियन एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. तो जिसकी वजह से मेरी ट्रैवलिंग होती है बिकॉज पार्ट ऑफ माई वर्क प्रोफेशन. सो वो करता हूँ तो वो कहते हैं यार तुम जाते हो ट्रैवलिंग करते हो, देयर इज नो स्टोरीज. आई फाइंड इट वेरी, maybe you can put some light in, but I find it very cheap somehow that when you're traveling and you are, फिर आप गलत इंडस्ट्री में आ गए. मुझे ऐसे लगता है. हमारे वही वाली बात है, जो दिखता है वो बिकता है. हमारे लोगों की ना अब गोल्ड फिश मेमोरी हो गई है. सो पीपल फॉरगेट इन 3 days कि ओ हाँ वो भी हुआ था. मतलब अब जंग चल रही है, जिंदगी चल रही है, मतलब अच्छा वो हाँ ये हो रहा है, मतलब इट्स. So I have aligned myself accordingly now, and I've given all the accesses to my team, and I said, do whatever you want to do, and then, you know, at least I can say that this is not me. For an actor, I do believe you need to be relevant. Yeah. अब मैं कल परसों I was doing the research and all that, तो बुला के ना मैं reviews देख रहा था. Right. There were 5-6 of them जिनको कख भी नहीं पता कि शान का body of work क्या है. But that's the Gen Z. जो अगली जनरेशन है जिसने नहीं घूंघट देखी हुई, जिसको नहीं पता कि भाईजान एक पूरा डेकेड था. तो वही वाली बात है. एंड बिकॉज ही चोज नॉट टू वर्क इस टाइम पे, तो एक वो रेलेवेंसी जो होती है ना अगली जनरेशन के लिए वो बड़ी ज़रूरी होती है. एब्सोल्युटली. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू ट्राई. आई वांट टू बी मोर जेन ज़ी टाइप सोशल मीडिया पे एक्टिव. ओके, ऑलराइट. एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था पर्सनल लाइफ में कि ओवरऑल. नहीं, वो अब आप पे डिपेंड करता है. एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था, एक कॉम्प्रोमाइज ऐसे नहीं, वैसे जनरली स्पीकिंग अगर मुझे मैं कॉम्प्रोमाइज ऐसे करता वाला बंदा नहीं हूँ मैं. मुझे बट कॉम्प्रोमाइज शायद ज़िंदगी में पढ़े किए हैं. मतलब
compromise نہیں کرنا چاہیے تھا نا. That's a very good question. You put me on the spot. Compromise, ہاں you have. So compromise میں نے کیا کیا ہے؟ Compromise میں نے یہ کیا ہے شاید perhaps, but then again it will go into the negative connotation if I say that. Means کہ یار اچھا ہاں مجھے let's suppose میں نے یار یہ رول کر لیا, مجھے رول اچھا اور مے بی کہ یار میں نے لائف میں یہ ایک حرکت کی تھی, مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. I think مجھے یہ بال نہیں کٹوانے چاہیے تھے اپنے. ماسد کے بال نہیں, مجھے یہ بڑا فیل ہو رہا ہے. میں تو سیمسنگ اور اس کا سارا جو بلیم ہے وہ میں شعیب خان صاحب کو دیتا ہوں. اچھا in a good way, not in a bad way, he's a brother, but انہوں نے مجھے یہ مجبور کیا کہ یار تو نے بال کٹوانے ہیں شاہو کے لیے, جو میں نے اس فلم میں کیا پلے. مجھے پتہ نہیں, مجھے ایک وہ اپنی ایک لک سے بڑا ڈفرینٹ فیل ہو رہا ہے. آپ کو لگا کہ میرا منہ بڑا آ رہا ہے؟ میرا منہ بڑا آ رہا ہے. ہاں, کیونکہ لمبے بال ہوتے ہیں تو آپ کا منہ تھوڑا سلیک ہو جاتا ہے. unless you lose the weight. چلو ٹھیک ہے سر, اوکے شعیب صاحب. This is the only way I can get out of this question. ایک اپنی عادت, بری عادت جو میں بدلنا چاہوں. بری عادت میری جو ہے وہ میری اسموکنگ ہے, وہ مجھے ختم کرنی چاہیے. اچھا ہاں, مجھے میں یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا چین اسموکر ہوں, نو ناٹ ایٹ آل, نو. مجھے تو کھجلی ہو رہی ہے. نہیں, وہ تو میرے دوستوں کو پتا ہے کہ وہ نن آف دیٹ, بٹ مجھے اسموکنگ کا ایشو ہے. ایشو ایز اے ناٹ ایشو بیکاز میں بڑا ہیلتھ کانشیس ہوں جنرلی اسپیکنگ ان مائی لائف. سو بٹ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے اندر ایک انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ایک بس وہ میں اسموک کر لیتا ہوں. نہیں دیکھیں, ہر بندے کے پاس ایک وائس ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. آئی تھنک جیسے آئی لو سیگارز. You love cigars, yes, I have seen you. I have only that. But that's a good one. See, having a cigar, I used to have cigars back in the day when I was very active professionally in England. So obviously you had to go lounge meeting and all that. But cigar جو ہے نا پاکستان کے اندر, you can't just have it on the road or you know you have to. تو آپ کم پیتے ہیں. کم پیتے ہیں. For that you need to take time. کتنی دیر چلتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ. اچھا, you go on with the entire thing in. Yeah. اچھا, no, oh, you're a serious that's the whole point. cigar lover then. Sir, آپ ٹائم نکالتے ہیں, بیٹھتے ہیں. ہمارا ایک سگار کلب ہے, بوائز وغیرہ ہیں. اچھا, very nice. So I used to smoke. It used to go for like three evenings. وہ پیا رکھ دیا and then obviously. نہیں اڈا بھی نہیں کر کہ آج میں پوٹا کھاؤں کل کلیجی کھاؤں. اچھا نہیں ہے, گڈ کاندے ہیں ایک دم. اچھا جی, ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. ایک چیز کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھے زرار کا جو ٹائم پیریڈ تھا نا, آپ دیکھیں اگر, تو وہ مجھے لائک اے سیڈ کہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے اندر. سو 8 سال, یس, 8.5 years. سو آئی تھنک وہ کافی زیادہ ایک لمبا اسٹریچ ہو گیا زرار کا. جو ہاں مجھے یاد ہے JPA نے 1-2 اور ہم نے ایک ساتھ شروع کی تھی. استنبول میں شوٹ اکٹھی ہوئی تھی, if you remember. اسی لگ کے لنگ بھی گئے تھے, وہ بندی پہ یہ. سو وہ جو ابھی مولا جٹ 2 ہی بنی سی, انہوں نے بھی ادھر ٹائم لیا. ہاں وہ بھی. سو وہ جو عرصہ گزرا ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کے اندر اپنے آپ کو خود کو ڈس انگیج نہیں کرنا چاہیے تھا. جو ایکٹر از اونلی ایز گڈ ایز کہ وہ کتنا سیٹ پہ ہے, کیمرہ کتنا ہے. تو میں نے وہ تھیٹر بھی نہیں کیا اس دوران میں. میں نے آپ کے بڑا ٹائم نکلتا ہے. دیکھیے میں بلیو کرتا ہوں, حالانکہ فلم از امیزنگ, بٹ فلم یہاں پاکستان میں نا ایک ایکٹر کی موت ہے. 2 سال آپ کے کھائے. نہیں بچے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں انفیکٹ if I must say that, فلم ایکٹر کی لائف پاکستان میں زیادہ نہیں ہے. بیکاز دیکھیے وہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ 3-4 فلمیں ایک سال میں کر رہے ہیں اور وہ سارے کچھ ہو رہا ہے. اس دوران ڈراماز بھی ہوئے, بٹ دین مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ڈراماز ہیں دے آر ناٹ دیئر فار اے ریزن. آئی مین they're doing fantastically well, so no problems with that, but مجھے ایسا لگتا ہے جو ایکشن, تھرل, سسپینس ان ڈراما میں ہوتی تھی کسی زمانے میں, بیک ان دا لیٹ 90s, اگر آپ نے دیکھی ہوں گے ارلی 2000 میں, وہ سم ہاؤ مسنگ ہے. آئی مین دا کانٹینٹ از سو فوکسڈ آن TRPs, ایک رن آف دا مل چیز چل رہی ہے. اب میں نے کام کرنا ہے, کنزیوم کر رہے ہیں لوگ. اب میں کام کرتا ہوں اپنے پیشن کے لیے, رائٹ.
میں نے بڑا اپنی زندگی کے اندر اپنے وشیس سائیکل کے اندر بہت محنت کی ہے. مے اٹ ناٹ بی دا فلم انڈسٹری, ان فیکٹ ان فلم انڈسٹری آلسو آئی بین تھرو دا انٹائر سرکل آف دیٹ, جسے ہم پنجابی جی کہتے ہیں پی کٹنی, رائٹ. سو مائی پوائنٹ از اگر میں کوئی کروں گا تو میں نے اپنا بلڈ اینڈ سویٹ دینا ہے اس کو. سو آئی ہیو ٹو بی فلی کنونسڈ کہ یار یہ کردار جو ہے میں اس کے اندر مزہ لے سکوں. وہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہوا. لیکن لائک اے سیڈ کہ یہ جو 8 سال کا 6 سال کا عرصہ تھا, بلکہ 6 سال کا, وہ مجھے لگتا ہے مجھے کاش پتا ہوتا. اوکے ٹھیک ہے. کیا فلموں میں آئٹم سانگ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. Oh, you dirty boy. Very good. نہیں بالکل ہونا چاہیے. بٹ جی آپ کی ویسے کیا اس کے اوپر؟ نہیں آئٹم سانگ ہونا چاہیے. دیکھیں آئٹم سانگ ہوتا ہے ایک اسپیشل سانگ کہ اچھا جی کلائمیکس آیا نا. اب ظاہری بات ہے اس میں آپ ننگ پڑنگا نہ کریں, مگر ایک آئٹم سانگ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آئٹم سانگ سے مراد ہے کہ آپ یو ایکسپوزنگ. یہاں ایک دم آتا ہے نا آئٹم. آئی تھنک تھوڑا سا نا یہاں پہ بھی وہ ایک انفارچونیٹلی ڈبل اسٹینڈرڈز آ جاتے ہیں لوگوں کے, کہ یہ لوگ سارے کے سارے انڈیا کے اور دوسری چیزوں کے سارے ہر کانٹینٹ دیکھتے ہیں, مطلب انکلوڈنگ اس لاٹ, یو نو, ہم لوگ ہر چیز دیکھ لیتے ہیں. اور آئٹم سانگ آپ کو پتا ہے کب سے آ رہا ہے؟ آئٹم سانگ ہماری 60s کی فلموں سے. جی بالکل, تھینک یو فار سیئنگ دیٹ. ٹھیک ہے نا, گرم گلابی شام ہے تررم پکرم پا, یہ آئٹم سانگ. بٹ اس کے اندر تھوڑے سے نارمز ڈفرینٹ تھے آئی گیس. یہ اس ٹائم پہ ہوتا تھا کیبرے ڈانسر. پاکستان میں کیبرے ڈانس ہوتا تھا اس ٹائم پہ, تو وہ ایک ہوتا تھا کہ اچھا جی کلب میں گئے ہیں, کیبرے ہو رہا ہے, اور یہ آئٹم سانگز ہیو بین دیئر. آئٹم سانگز ہونے چاہیے بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کمرشل فلم از دا وے ٹو موو فارورڈ اینڈ فل اسٹاپ, نو کاما. بیکاز مطلب جو ہماری جو دوسری فلمز ہیں, نام لیتا نہیں کسی کے دماغ میں آ رہی ہیں, مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ ابھی ان ٹیونڈ نہیں ہے کہ وہ سم تھنگ لائک سبجیکٹو بیسڈ کوئی آرٹ فلم کو انجوائے کر سکے. بائی دا وے ڈونٹ گیٹ می رانگ, بڑی اچھی بنی ہے. نہیں مگر سینما از ناٹ ابھی ہماری ایپیٹائٹ نہیں. آپ کو ایک فل آن انٹروڈکشنز چاہیے. ایوری کریکٹر ہیز اے انٹرو, کیچی لائنز, ہک اپس, بریک اپس, ایموشنز, آئٹم نمبر, ڈانسز. پلے بیک ختم ہو گیا اب تو آپ کے سامنے, اب وہ لپ سنکنگ ختم ہو گئی, سچویشنل سانگ چل رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر. پرانے زمانے میں وہ ہونا چاہیے بیکاز وی آر اباؤٹ 10 years اور 15 years پرہیپس بہائنڈ آر ہمسایوں کے. وہ اب اس جگہ پہ پہنچ کے اگر وہ کر لیں تو لوگ شاید. مگر ان کا بھی دیکھیں بالی ووڈ کرمبل ہو گیا. South has taken over. South is all big and the South is a Pakistani Punjab. We are the South of Pakistan. Punjabi is the South of Pakistan because we can give the loudness, we can give larger than life. They can execute it. We can't. Obviously, but we have that. ہاں we do. اچھا جی, ایک چیز جو شان صاحب کو فوراً کر لینی چاہیے. فوراً کر لینی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ شان بھائی کو جو ہے نا, جو یہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے اور ایک ایسا امیج بنا ہوا ہے جو کہ ہے نہیں, آئی تھنک ان کے اوپر ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے, ان کو بولنا چاہیے بیکاز ہی سم ٹائمز لیٹ اٹ گو اینڈ ہی جسٹ گروز فردر اینڈ فردر. ہی از اے فینٹاسٹک مین, ناٹ جسٹ بیکاز آئی ورک ود ہم. اچھا بائی دا وے مجھے اس چیز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بیک لیش ہوا ہے, بٹ جی مجھے ہمیشہ دیکھا گیا ایز اے شانز, یو نو, ہی از مائی مینٹور, ہی از مائی استاد. obviously I work with him, میں نے ان سے سیکھا ہے, تو میں کبھی بھی اس کو لیٹ گو تو نہیں کروں گا. میں obviously اس کو اپریشیٹ کروں گا, بٹ ایوری ٹائم دے لک ایٹ می, people, I'm not going to say who or what, where, but they all see me as Shan's extension, and وہ ایک مجھے نا تھوڑا سا ایک push away بھی ملا اس چیز پہ, and I felt it, but I don't really go for, مطلب اس کو اتنا فیل نہیں کرتا ہوں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شان بھائی somehow خود کو ان آنسر چھوڑ دیتے ہیں کچھ چیزوں کے اندر, اینڈ وہ آئی گیس ان کو اپنا ڈیپ جو انسائڈ ہے, ہی ہیز ٹو اسپل اٹ آؤٹ, ہی ہیز ٹو سے دیٹ, تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ ایک جو ایک وہ کہتے ہیں فاگ سی بنی ہوئی ہے نا, دیکھ کلیئر ہو یہ. سو یہ میں ان سے کہتا بھی ہوں. اور اچھا ایک چیز جو مجھے اپنی انڈسٹری کی بہت ناپسند ہے, ہماری انڈسٹری کی چیزیں ایز ان فلم انڈسٹری کی چیزیں آئی تھنک ناپسند بہت زیادہ, تو میں شاید نہ ہی کہوں تو بہتر. بڑی تم پھنسا رہے ہو ویسے, تسی پھنس گئے ہو, تسی 4 جواب دیتے, تسی پھنس گئے ہو. پھنس گیا میں, اوش اور ڈیم. بٹ نہیں, مجھے فلم انڈسٹری کی چیزیں دیکھیں پسند ناپسند تو کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بندے کے مائنڈ میں آتی ہیں. مطلب سپوزلی ٹائم, مجھے ایسا لگتا ہے کہ 9 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے میں فلم پیدا ہونی چاہیے, نو میٹر واٹ.
اگر میں اپنے بچے کو, بیٹے کو بٹ جی £500,000 دوں نا, اسے کو جاؤ یار فلم بنا لو, آئی کین بیٹ یو کہ ہی ول ڈیلیور اے فینٹاسٹکلی ویل ڈن جاب. تو اس کوئی ٹائم لائن نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے. تو یہ بات کہنا کہ فلم جو ہے وہ 9 مہینے از دا ماسٹر, مجھے اپنی فلم انڈسٹری سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, گلا تو نہیں ہے بٹ کہ یار جو بھی فلم بنائے ایک تو کانٹینٹ کے اوپر اوور سائٹ رکھیں. مطلب کانٹینٹ اوور سائٹ سے مراد میرا یہ ہے کہ آپ نے بھی بولا کہ وہ پنجاب گورنمنٹ نے شاید کچھ فنڈز دیے تھے, جی اس کی ڈسپرسمنٹ کچھ اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی. مطلب سپوزلی کہ سب کو دے دیے, ٹھیک ہے, اب ان لسٹ میں سے بہت اچھا میں دیکھو آئی ایم ایکچولی ویٹنگ اینڈ آئی ایم ایکچولی ہیپی کہ یہ پیسے دیے گئے. نہیں, آئی ایم ہیپی آلسو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ جو بولتے تھے نا کہ جی گورنمنٹ سانو سپورٹ نہیں کر رہی, اب گورنمنٹ نے سپورٹ کی ہے. اب ڈلیور دیکھتے ہیں کون کر سکتے ہیں کون نہیں کر سکتے, کیونکہ گورنمنٹ نے پھر یہ بھی رکھا کہ اگر تسی نہ ڈلیور کیتا نا اچھا رکھا انہوں نے, تو پھر اسی واپس بھی لواں گے, تو پھر اچھا یہ ہے اس میں. جی سر, اچھا پھر دین آبویسلی پھر تو ٹھیک ہے, بٹ مجھے ایسا لگا کہ یہ جتنے بھی لوگوں کو پیسے دیے اس کا ایک آلٹرنیٹ ہو سکتا تھا. اور آلٹرنیٹ یہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ پوسٹ پروڈکشن ایک بہت بڑا پروسیس ہے فلم کے اندر. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان پیسوں کے آدھے پیسوں میں آپ ایک پوسٹ پروڈکشن کی لیب بنا لیتے. اچھا چلو چھوڑ دیں, وہ بھی نہیں بناتے, اس پوسٹ پروڈکشن کی لیب کے ساتھ آلموسٹ 7-8 ملین تو ہو جاتا نا, 10 ملین اپروکسیمیٹلی. تو وہ 10 ملین جو ہے آپ کا اس لیب کے تھرو, وچ از اباؤٹ 30% آف دا ٹوٹل بجٹ اور 20% آف دا ٹوٹل بجٹ, تو 20% آپ کے بجٹ کا جو ہے وہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی, جابس کریٹ ہوتی, اوور سائٹ ہوتی, کوالٹی مینٹین ہوتی. اور جو کویشچنز آپ نے مجھے کیے ہیں کہ جی وی ایف ایکس کے اندر یہ پرابلم, ایڈیٹنگ کی, وہ سارے کے سارے کنٹرولڈ ایک انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں. نمبر 2, اف یو ڈونٹ مائنڈ, کانٹینٹ. اب کانٹینٹ کی اوور سائٹ کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے رائٹرز ہیں, خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں, ان کا اپنا ایک جانرا ہے, ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے, ناصر ادیب صاحب ہیں, اور بے شمار رائٹر ہیں, اور جو میرے مائنڈ میں اس وقت نہیں آ رہے. ان سب رائٹرز کا کنسورشیم بناتے, اور کوئی بھی فلم جو ہے وہ کانٹینٹ پروڈکشن میں جانے سے پہلے ان کو ایک دفعہ اسکرپٹ ڈاکٹرنگ کروا لیتے. اب پرابلم یہ ہے سر ایتھے آئی تو مسئلہ ہے کہ یہاں مننا کسی نے نہیں, ظاہری گل ہے کہ مننا کیوں نہیں, تو میری اسکرپٹ اگلا ڈاکٹر کیسے کرے, لیکن دیٹ از ڈاکٹر دی تے پھر ایسی دی تیسی ہو جاندی ہے. تو پھر بڑی ہوندا ہے نا کہ جدوں تہاڈا پور کانٹینٹ پروڈیوس ہو کے ڈسٹریبیوٹ ہوندا ہے نا, تو ڈسٹریبیوٹر اگوں پتہ کی کہندا تانوں نیکسٹ ٹائم کہندا پن معاف کر دو, میں تہاڈی فلم نہیں لا سکدا. ਉਹਦੀ ਕੀ وجہ ہے, بیکاز the distributors lose money and lose images, image. اس کا اپنا ایک ریپیوٹ ہوتا ہے, وہ لوز کر دیتا ہے کہ یار یہ کیا فلم لگائی ہے. سو یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو تھوڑی سی شاید میرے خیال میں مجھے پرہیپس کوئی بری لگے لوگوں کو, بٹ یہ ریالٹی ہے, یہ ہے آپ کی پریکٹیکلٹی آف لائف. ابھی دیکھیں لو گرو بنی, ماشاء اللہ اس نے بہت اچھا بزنس کیا. کیوں کیا؟ بیکاز دے نو ایگزیکٹلی واٹ ٹو ڈو, دے نو کہ کون سے ایموشن کو کہاں پکڑنا ہے. میں چونکہ جانتا بھی ہوں ندیم بھائی فائن, ویری ویری فائن ڈائریکٹر, ہمایوں بھائی, ان کا ایک پورا پروسیس ہے چیزوں کا. بٹ وہ اپنا تو کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے کہ یار آ کے ہم سے بھی اسکرپٹ ڈاکٹرنگ کروا لو یا کوئی اور ہو جائے. نہیں دیکھیں وہی والی ہوتی ہے ٹو ایچ ہز اون والی بات ہے کہ بھائی آپ کی اپنی ایک ٹیم بنی ہے اور وہ اوور دا ایئرز آپ نے اس کو ریفائن کیا اور آپ کے لیے وہ پروسیس کام کر رہا ہے, آپ پھر اسی طرح اس کو کرتے. تو کیوں نہ ہو ایسے اس کو جنیرکلی اگر لے لیا جائے. جس طرح فہد کا بھی یہی ہے, فہد کے ساتھ زیادہ اس نے کام نبیل کے ساتھ کیا. آئی تھنک یہ جو آگ لگے بستی میں, دس واز ود دا نیو ڈائریکٹر اینڈ آل. اچھا, بٹ یو نو ان he has a certain way of working اور it works yes. بٹ کانٹینٹ کی بات ہے نا, اگر آپ نے ایک اسکرپٹ لکھا ہے بٹ جی, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ لکھا ہے, یہ میری طرف سے فائنل ڈرافٹ ہے, یہ پہلا نہیں, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, میرا فائنل ڈرافٹ ہے, تو وہ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ فائنل ڈرافٹ کوئی ایسی باڈی ہو جو پیڈ ہو بائی دا گورنمنٹ. میں بات وہ کر رہا ہوں کہ وہ اس کے پاس جائے اور وہ اس کے اندر سے آپ کو 15-20 پوائنٹس نکال کے بتا دیں کہ یار یہ 20 پوائنٹس ہیں, ان کو اگر آپ فکس کر لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایموشنس کی بات ہے نا. نہیں سر اچھی بات ہے, اللہ کرے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اگر میں کبھی اپنی فلم بناؤں تو کس کو ہیروئن لوں گا؟ میں اپنی فلم اگر بناؤں تو کس کو, اپنی فلم میں کس کو ہیروئن لوں گا؟ سائمہ جی کو. ویری نائس. مجھے ایسا لگتا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ بہت اچھی اچھی ایکٹریسز ہیں, بہت اچھی اچھی ہماری کولیگز ہیں یہاں پہ, بٹ مجھے پتہ نہیں سائمہ جی کا لگتا ہے کہ somehow she's a very fine actor, she's a very complete actor. نہیں سر, سائمہ جی کیا بات ہے. اگر میری زندگی پہ فلم بنے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ نام اس کا کیا ہوئے گا؟ اچھا, کا نام ہوگا شان و شوکت. شان و شوکت. ہاں نہیں, میری زندگی کے اوپر اگر فلم کوئی بنتی ہے تو اس کا نام شاید ہونا چاہیے
Survivor. Survivor. Yeah. Oh, rising up. Very nice. I Okay, ji. survive. اور ایک چیز that I want to be remembered as. I want to be remembered as a good actor. It doesn't matter. I don't believe in superstars and hero and villain and all that thing. Just actor, good actor. Whatever I do, اگر اللہ نے مجھے ہمت دی, طاقت دی, اور بس وٹ ایور آئی ڈو, کون سا ایکٹنگ مجھے ایسا لگتا ہے ایک بلیسنگ ہے. اگر میں تھوڑا سا, اٹس اے پریولیج, اٹس اے بلیسنگ, اٹ از اے گیون اپرچونیٹی ٹو یو ٹو جسٹیفائی دیٹ. دیکھیں, میں عدنان بٹ کے طور پہ پیدا ہوا اور ایسے ہی مر جانا تھا میں نے. اگر مجھے یہ اپرچونیٹی ملی ہے ٹو لیو احمد بٹس لائف اور XYZ لائف, مطلب what an opportunity that is. آپ مختلف سیکٹرس آف سوسائٹی کو آبزرو کرتے ہیں, بیکاز وہ آبزرویشن نا, اینڈ دین یو ہیو ٹو ویئر اٹ ان یور اون وے. سو میں آئی وانٹ ٹو بی ریمبرڈ ایز اے گڈ ایکٹر اور اوکے ایکٹر اور گڈ ایکٹر, یو نو, کہ جو اپنی ایکٹنگ کو جسٹیفائی کر رہا ہے. یہ میری خواہش ہے. انشاءاللہ. نہیں سر, آئی تھنک یو آر آن دا وے, آن دا رائٹ ٹریک. I would love to see you do more maybe drama, maybe comedy, اور یہ ساری چیزیں کریں and all. But it's very interesting, and یہ میرا خیال پہلی دفعہ میں اور آپ بیٹھ کے ہم جی it took me a long time to come to sit down with you. Yeah. May long this continue. Inshallah sir, and looking forward to inshallah your work on the silver screen. آپ کو ایسے کیسے لگا بلا overall, but despite all the jargon and the reasons, overall اگر آپ as a audience دیکھیں, میں almost 80% بلکہ 70% فلمیں جو لگتی ہیں, I make it a point to go and see them. اس میں بہت سی چیزیں اچھی بھی مجھے لگتی ہیں, اس میں بہت سی چیزیں بری بھی لگتی ہیں, but I still love going to the cinema. That's amazing. So I am a like hardcore cinema والا بندہ. میں تو مطلب میرا خیال ہے لاسٹ میں نے جو ایک عجیب سی فلم دیکھی تھی, خیر میں نام نہیں لوں گا, میں نے, حالانکہ میں 15 منٹ بعد اٹھ کے چلا گیا, مگر میں پھر بھی گیا تھا دیکھنے. میں گیا, چلو دیکھتا تو صحیح نا, مگر مجھے سمجھ آ جاتی. بلا آئی سیٹ, مجھے مطلب لوگوں کے ساتھ بہت مزہ آیا. اچھا, they were bits, they were fantastic. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں I was like یار we're still stuck. وہ تو آپ نے وہ تو نیچرلی, ٹھیک ہے نا, مجھے تھا کہ یار, and to see Shaan on screen is always a treat. But I love کہ مولا جٹ کے بعد یہ آپ نے دوسری پنجابی فلم دیکھی ہوگی, اسے بدرمیان نہیں سر, میں نے پنجابی وہ بھی آئی تھی ابھی تو, لاسٹ پنجابی آئی تھی یہ والی عمران اشرف کی. اچھا, عمران اشرف کی پنجابی. that was Indian پنجابی فلم. Yes, but I think it's high time Shaan bhai needs to do comedy. He needs to do rom-coms. He needs to get out of the angry young man thing. I think Psycho کے اندر شاید perhaps you will see that layer. نہیں Psycho Psycho کے اندر کیا ہو رہا ہے, process of the Psycho. شان بھائی میں آپ کو بڑی دفعہ انوائٹ بھی کر چکا ہوں, وہ کہتے ہیں ہاں بیٹھیں گے کبھی, بیٹھ ہی جائیں اب انشاءاللہ. بٹ آئی تھنک ہی از ون آف جیم آف این ایکٹر دیٹ وی ہیو, اینڈ ہی از ویری ہائیلی انڈر ریٹڈ ناؤ, بیکاز جو نئی ہماری جنریشن ہے, آپ تو بہت دیر سے جانتے ہیں بٹ جی ان کو, and I think سر میں بہت دیر سے جانتا ہوں, مجھے I know some of the you know obviously آپ کا ریلیشن, but I guess یہ جو بیڈ ایئر والی یہ بات آپ کو بھی ان سے کرنی چاہیے کہ اپنا کیئر کریں. I think ہاں he needs to get in touch with the new audience, جو ہماری نئی آڈینس آ رہی ہے, جن کو they know of him, ٹھیک ہے, جن کو اب دیکھیں سلطان رائی صاحب جو ہے نا وہ پاپ آرٹ کہتے کلچر میں آ چکے ہیں. آئی تھنک شان کے ساتھ بھی وہی ہوگا, بیکاز وہ پاپ آرٹ کلچر جو ہے نا, مطلب پیپل نو گنڈاسا اور وہ پنجاب اور وہ سارے کچھ اینڈ آل دیٹ, بٹ رائی صاحب کی لیگیسی ان بچوں کو نہیں پتا. 5 سال almost 5 years سے میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ پنجابی اسٹائلائزڈ فلم از دا وے ٹو گو. He will tell you that. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آڈینس جو آپ کی پرانی آڈینس تھی, they will accept you in the long coat, in the jackets, in the shirts, anything, but it has to be Punjabi. Because آپ نے دیکھا ہی ہے ابھی کہ مطلب پنجابی انہوں نے کی ہے, پیپل ہیو ایکسیپٹیڈ ہم ان واٹ ایور ہی از ویئرنگ. مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ وین یو گو ان ٹو, بیکاز یو کین ناٹ پلیز, یو کین ناٹ, یو مطلب میں آئی بن لیونگ ان پاکستان. اچھا ایک اور چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں بفور آئی تھنک ٹرن آف, بیکاز یہ ایک بہت بڑا ایک ابھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ جی میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں تو اٹ واز ویری انیکسیسیبل,
مجھے پتہ چلا ہے کہ اچھا لوگ کہہ دیں اوہ تو لنڈنوں آئے گا. ہاں تو پھر دین اوبیسلی ایوری تھنگ گوز ود اٹ کہ یار وہ تو بھائی اس کو تو وہ یہ وہ. تو میں بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کیمرہ نا, میں بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں میں پاکستان میں رہتا ہوں, میں انگلینڈ سے میرے ٹائز ہیں, بٹ آئی ایم ان پاکستان اویلیبل ان پاکستان, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ مجھے انگلینڈ میں مطلب سے آنا ہے. یہ بڑی بات چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر کہ یار وہ جو انگلینڈ سے آنا ہے انہیں وہ گلا بھی پھر کر دینا ہے نا کہ اوہ انگلینڈ. بھائی جان بٹ صاحب ادھر ہی ہوتے ہیں, اس لیے اگر آپ نے ان کو بک کرنا ہے تو یہاں سے آپ بک کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, ریئلی اپریشیٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ. اینڈ ان شاء اللہ 2 سال بعد پھر سے بیٹھیں گے, گپل ماریں گے. تب تک میں نے اپنا 2 سال کا ایک سائیکل رکھا ہوا, 2 سال میں نا آپ کے پاس اتنا باڈی آف ورک آ جاتا ہے کہ دین یو اچھا ٹاک اباؤٹ نیو. ایوری کمز آفٹر 2 years. ہاں اب ماشاء اللہ ہمارے 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں, تو ناؤ وی آر ری انوائٹنگ پیپل اوور. Right. That's a good one. تو وہ پھر آپ کے پاس Unless there is some anomaly happen in between. نہیں فلم کی پروموشنس کے لیے لوگ آ سکتے ہیں, بٹ آئی ووڈ لو ٹو ہیو یو آن دی شو اگین ان 2 years انشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں اور پاکستانی فلم کو سپورٹ کیا کریں. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.